السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کا بڑی احسان ہے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں دوستوں۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی ویڈیوز میں جو تھے ہم استنبول میں پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے موجود تھے، جہاں سے ترکی اس جندرما جو تھی اس نے ہمیں جو ہے وہ آؤٹ پوسٹ بنا کے ہمارے پاس لے آئی تھی، اور جو ہمارے ساتھ پانچواں لڑکا تھا جو میرے ساتھ کیمپ میں ملا تھا، اور جس نے اپنا آئی ڈی کارڈ وغیرہ صحیح نہیں بتایا تھا، اس کا آؤٹ پاس نہیں بن سکا تھا کیونکہ اس نے اپنی انفارمیشن صحیح نہیں دی تھی۔ انہوں نے اس کو ادھر تھوڑا بہت مارا تھا، اور ہم کو بھی وہ انگوٹھا لگانے کے لیے وہاں پہ بول رہے تھے کہ جو آؤٹ پاس بنایا ہوا تھا پیپرز پہ، اور جو ہم نے لگانے کی نہیں لگانے کے ہم نے انکار کیا کہ ہمیں نہیں لگانے ہیں، تو انہوں نے ہمارا انگوٹھا جو ہے وہ زبردستی پکڑ کے جو ہے وہ ہمارے وہاں پہ لگایا، انہوں نے وہاں پہ مارا بھی صحیح۔ خیر وہ ہمیں وہاں سے لے کے جناب کپڑے انہوں نے بتایا کہ آپ کی 12 بجے کی فلائٹ ہے رات کو، تو آپ کو ڈپورٹ کیا جائے۔ تو ہم نے اب بہت ہی زیادہ پریشان تھے کہ اب تو یار اتنی مشکلات سے جیسے تیسے پہنچے تھے، اب ڈپورٹمنٹ کے لیے کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہم کیا کام لے کے آئے تھے۔ اور استنبول کا برج جو ہے وہ دیکھنے کا بہت شوق تھا کہ یار وہ دیکھنا ہے، وہ سارا لوہے کا بنا ہوا ہے، بہت سنا تھا کہ بہت پیارا ہے وہ۔ وہاں پہ ہم نے گاڑی میں جب لا رہے تھے تو وہ ابھی برج بھی دیکھا تھا، بہت ہی پیارا تھا، خوبصورت تھا، لیکن اس ٹائم جو ہم تھے ہم کڑیوں میں بندھے ہوئے تھے، ہم باہر نہیں پھر سکتے تھے، بس گاڑی سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، بہت حسرت تھی کہ کاش ہم بھی یہاں پہ ترکی میں جو ہے اپنی آزادانہ طور پر اپنی مرضی سے پھر سکتے، ترکی کو دیکھ سکتے اور آگے یورپ جا سکتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا ہمارے ساتھ۔ ہم کو جو ہے وہ رپورٹ کر دیا گیا، اور وہ شاید آپ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی انفارمیشن ٹھیک دی، اور ہمارا جو ترجمان تھا پاکستانی اس کی غلطی کی وجہ سے یا ہماری غلطی تھی جو ہم نے انفارمیشن ٹھیک دی، ہم جو رپورٹ ہو گئے۔ تو خیر وہ جو ہے ہمیں وہاں پہ لے کے آئے، تو اس ٹائم شام کا ٹائم ہو گیا تھا۔ یہاں پہ شروع میں انہوں نے ہم کو نیچے اتارا، ان کو کہا کہ تھرڈ منزل پہ تھے ہم، تو انہوں نے ہم کو نیچے اتارا، کہا کہ تیاری شیاری کر لیں وہاں پہ جہاں پہ سب سے پہلے دن جو انہوں نے ہماری تلاشی لی تھی، تو اس دن انہوں نے کہا کہ وہ اپنے سامان وغیرہ اکٹھا کر لیں، موبائل فون وغیرہ، جو ایک آدھ کپڑا تھا ہمارے پاس وہ ان کو دیا، ہمارے جو جوتے تھے وہ واپس دیے، ان سے ویسے ہی بدبو آ رہی تھی لیکن مجبوری تھی اور کوئی تھے نہیں وہ پہننے تھے، تو جو وہ انہوں نے دیے تھے وہ ان سے واپس لے لیے انہوں نے۔ اور شام کو جو ہے 6 بجے انہوں نے ہم کو گاڑی میں بٹھا کے ان کو ہم ایئرپورٹ کی طرف چل پڑے، اور 8 بجے جو ہے ہم ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے 2 گھنٹے میں۔ عظمت واپس کیمپ میں وہ وہاں پہ لے کے گئے تھے، وہاں سے ہم 2 گھنٹے میں ایئرپورٹ میں پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد جو ہے انہوں نے ہماری بورڈنگ وغیرہ کروائی، اور ٹکٹ وغیرہ جو تھے وہ ترکی ہی گورنمنٹ ہمارے پے کر رہی تھی، کیونکہ ہماری اس طرح کی حالت نہیں تھی اور ہمارے پاس سے کوئی پیسے نہیں نکلے تھے، مطلب جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کو وہ ترکی جن کی قسمت اچھی ہے ان کو ترکی گورنمنٹ کی طرف سے ٹکٹ مل جاتی ہیں، نہیں تو اکثر کو خود ہی پے کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن ہماری قسمت اچھی تھی کہ جو ہمیں ترکی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ مل گئی تھی، ٹکٹ مل گئی تھی، کیونکہ جب ہماری تلاشی وغیرہ ہوئی تھی ہمارے پاس تو کوئی پیسے وغیرہ نہیں نکلے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ حالت جو ایسے خراب ہے، پیسے بھی ان کے پاس ایک بار ہی نکلے، انہوں نے کہاں سے ٹکٹ دینی ہوگی، تو خیر جو ہے وہ انہوں نے ہماری وہاں پہ ٹکٹس وغیرہ کروائی، ہمارے ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہے وہ کلیئر ہوئے، اور وہاں پہ ہماری جو ہے 11 بجے انہوں نے ہماری بورڈنگ کروا دی۔ بورڈنگ کروانے کے بعد جو ہے ادھر ہم نے تھوڑا سا ٹائم مل گیا، ہم نے جو ہے اپنے موبائل وغیرہ آن کیا، ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ وائی فائی فری لگی ہوئی تھی، ہم نے وائی فائی کنیکٹ کی، کنیکٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اپنے ایجنٹ کو کال کی کہ دیکھو تمہارے پیسے نہ دینے کی وجہ سے جو اب ہم جو ہیں وہ 4 لوگ جو ہیں وہ اب ڈپورٹ ہونے لگے ہیں۔ تو اس نے کہا ہو یار بہت مسئلہ ہو گیا ہے، اس کو ظاہری بات ہے پریشانی لگی کیونکہ 4 لوگوں کی پیمنٹ جو ہے وہ اس کی وہ جو ضائع ہو گئی تھی، ہو گئی تھی ضائع، تو اس وجہ سے جو تھی ایران کی پیمنٹ جو تھی وہ تو ہم نے ادھر کلیئر کر دی ہوئی تھی، آدھے پیسے ہو گئے تھے، اور آدھے پیمنٹ جو تھی وہ اس کی جو تھی وہ چلی گئی تھی۔ تو خیر جو ہے وہ بہت پریشان ہوا، اس نے کہا کہ وہ یار آگے اس طرح تو کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا، تم لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوا ہے، تو وہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم نے اسے کہا کہ یار اب تمہاری ہماری بات جو تھی وہ ترکی پہنچنے تک کی ہوئی ہوئی تھی، تو اب تب پیمنٹ ہوگی، تو ابھی ہم ترکی پہنچے نہیں ہیں، ہم تو پہلے ہی پکڑے گئے ہیں استنبول پہنچ کے، تو وہاں سے ڈپورٹ ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب دوبارہ گیم کریں گے، دوبارہ گیم آپ کو میں ترکی پہنچاؤں گا۔
میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، ایک بار تو ہم رپورٹ ہو لیں، آگے کی پھر بعد میں دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہاں سے جو ہے ہماری جو شارجہ کی جو تھی وہ فلائٹ تھی رات کو 12 بجے، 12 بجے جو ہے ہم جہاز میں بیٹھے، ایئر عربیہ کا جو تھا وہ جہاز تھا، اور وہ اس طرح تھکا ہوا جہاز تھا کہ آپ کو کیا بتائیں۔ وہ جب زندگی میں پہلی بار جہاز میں بیٹھے تھے، لیکن اتنا تو سنا ہوا تھا کہ اس طرح کے جہاز نہیں ہوتے ہیں، اور وہ جو جس طرح گاڑی میں روڈ خراب ہو تو جمپ نہیں لگتے، کھڑ کھڑ کرتے ہیں، اسی طرح وہ کرتا تھا۔ اور جو تھے نا، ہم زیادہ تر ڈپوٹی ہی اس جہاز میں تھے، مطلب یہ کہ 35-40 لوگ ہم تھے جو بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور باقی جو تھے وہ کچھ کم ہی لوگ تھے، مطلب اتنی زیادہ فلائٹ بھری ہوئی نہیں تھی، 35-40 تو ہم ہی تھے، کوئی 2-4 لوگ 5 زیادہ دوسرے ہوں گے، نہیں تو ہم ڈپوٹی یہی تھے اس جہاز میں ایریا کے۔ تو خیر جو ہے یہ ایریا جہاز جو ہے وہ وہاں سے ہم پہنچ گئے شارجہ ایئرپورٹ پہ۔ شارجہ ایئرپورٹ پہ جب پہنچے تو کھانا وغیرہ تو ہم نے سائق کی وجہ سے پہلے نہیں کھایا ہوا تھا، تو خیر ہمیں بہت پہلے بھوک جو ہے وہ پہلے بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، لیکن ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھی کہ ہم نے جس سے کھانی تھی، نہ کوئی ہمارا وہاں پہ کوئی جانے والا تھا جو ہمیں کھانا کھلاتا۔ بھوک بھی بہت ہی زیادہ لگی ہوئی تھی، لیکن جب ہم شارجہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو جناب ادھر ہمارا جو تھا 20 گھنٹے کا اسٹے تھا، 20 گھنٹے کا اسٹے تھا، اور جو ہے وہ رات کی آگے سے فلائٹ تھی نیکسٹ۔ تو ہم نے بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ یار اب 20 گھنٹے یہاں پہ رکنا ہے، ایئرپورٹ کے باہر تو ویسے نکلنے نہیں دیتے، ادھر ہی رہنا ہوتا ہے، 20 گھنٹے کا مطلب اسٹے تھا، تو 20 گھنٹے ہم کیسے گزارے، اوپر سے بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ تو ہم نے کہیں ایک نام پر سوچا کہ یار آپ نے اس طرح کرتے ہیں، یہاں پہ جو کوئی لوگ آ جا رہے ہیں یار، ان کی کوئی منت ترلا کرتے ہیں کہ یار پلیز ہمیں جو ہے وہ کھانا کھلا دو، ہمیں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، ہم ڈینکی پہ گئے ہوئے تھے۔ تو 1-2 لوگوں سے ہم نے بات کی تو وہ آگے سے جو ہے وہ ہمیں مطلب مس بہیو کرنے لگے کہ ہم نے کہا تھا آپ کو ڈینکی لگا کے جاؤ، میرے کہنے پہ لگائی تھی، ہم کیوں کھلائیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ لوگوں کے لیے ہمارے پاس نہیں پیسے ہیں، ہم آپ لوگوں کو کیوں کھلائیں۔ تو ہے اس طرح جو کرنے لگے، ہم بہت ہی شرمسار ہوئے کہ یار اب دیکھو کس طرح کے حالات ہیں، ہم لیکن نکلے تو ڈینکی لگانے کے تھے، اور ہمارے ساتھ راستے میں پہلے کیا کچھ نہیں ہوا رہا، جو ہوا مطلب پاکستانی جو دیکھے نا، پاکستانیوں میں کوئی اس طرح کے احساس نام کی چیز نہیں ہے، ادھر ہم نے دیکھا کہ یار دیکھو یہ ہم کتنے پاکستانی ظالم لوگ ہیں۔ خیر جو ہے ہم نے ایک اور آدمی تھا وہاں پہ جس کی وہ پاکستانی تھا، میرے خیال میں وہ تھا ادھر کا نا، منڈی سائڈ کا تھا یا کس سائڈ کا تھا، تو وہ جا رہا تھا کویت۔ کویت کی کرنسی آپ کو پتہ ہے ویسے بہت زیادہ ہے، کویت کی طرف جا رہا تھا، کہ اسے ہم نے پوچھا کہ یار پلیز نا آپ ہمیں کھانا کھلا دیں، ہم ٹینکی پہ گئے ہوئے تھے تو ادھر سے آ رہے ہیں، تو بہت زیادہ بھوک لگی، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو خیر جو ہے اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، میں تم لوگوں کو کیوں کھلاؤں۔ ہم نے کہا کہ یار پلیز آپ ہمیں 1-2 درہم جو ہیں وہ دے دیں یا ہمیں کھانا کھلا دیں، بہت زیادہ بھوک ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، میں کیوں کھانا کھلاؤں۔ پہلے پھر بہت زیادہ شرمندہ ہوئی، اتنی دیر میں جناب جو ہے مجھ سے بات کر رہا ہے کہ پیچھے ہٹے تھے نا، تو ادھر سے ایک چاچا جی تھے، مطلب نا وہ تھے سکھ چاچا جی تھے انڈیا سے، تو انہوں نے ہمیں آواز دی پتر گل سنو۔ ہم نے نا ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ پاکستانی ہو، ہم نے کہا کہ یار آپ پاکستانی ہو، میں نے کہا جی چاچا جی ہم پاکستانی ہیں، تو اس نے کہا آؤ ادھر بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سوچیں کہ یار نا اب آپ لوگ کہیں گے کہ یار نا پاکستانی آگے پاکستانیوں کی برائی کر رہے ہیں، اور انڈیا جو ہمارا دشمن ملک ہے اس کی اچھائی کر رہے ہیں، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن دوستوں کی بات یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو پاکستانی جتنے بھی تھے ہماری حالت ویسے ہی نہیں ٹھیک تھی، مطلب ظاہری بات ہے ہمارے کپڑے اس طرح کے، جوتے اس طرح کے گندے تھے، اور مالی اس طرح کی حالات خراب تھے، اور ہم جو ظاہری بات ہے ایئرپورٹ تھا، ادھر لوگوں نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ آ رہے تھے جا رہے تھے، ہم ان لوگوں کی طرف حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ آج شام میں بھی کوئی اچھے کپڑے پہنے ہوتے یا ہم لیگل طریقے سے گئے ہوتے، تمہارے ساتھ اس طرح نہ ہو رہا تھا۔ لیکن خیر دوسرے رحم کرنے کی بجائے یا ہم پہ ترس کھانے کی بجائے جو تھے وہ لوگ جو ہے ہم کی طرف دیکھ کر ہنستے تھے کہ دیکھو یہ باہر ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو ہمیں اور دیکھ کر آپ سوچیں کہ ہمیں کتنی زیادہ مطلب شرمندگی ہو رہی ہوگی اس ٹائم۔ وہ چاچا جی ہمیں ایک طرف لے کے ہم نے کہا پتر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم جب ان کے ساتھ چلے گئے تو انہوں نے پوچھا ہم ادھر کدھر گئے ہوئے تھے، کدھر سے آ رہے ہو، ظاہری بات ان کو سمجھ لگتی ہوگی کہ یار انہوں نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے، ان کی کوئی حالت نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کچھ ہم نے بھی بتایا چلے کہ آپ کمپیوٹر لگا کے گئے ہوئے تھے، تو ترکی سے جو ہے وہ ہم پکڑے گئے ہیں، وہاں سے ڈپورٹ ہو گئے ہیں،
हमने पूछा कितनी देर हो गई है तुम लोगों को निकले, हमने बताया चाचा जी किधर 10-12 घंटे इधर हो गए हैं, और पीछे भी जो है पीछे से निकले हुए भी 5-6 घंटे हो गए, मतलब 20-22 घंटे हो चुके हैं, और अभी तक भी हमारा जो है वो 8-10 घंटे का और स्टे है यहाँ पे। उसके बाद हमारी फ्लाइट है। चाचा जी को समझ लगी कि इनको भूख लगी होगी, उसमें ना हमने कहा ओ पुत्र ना रोटी खाते हैं। हमने कहा नहीं चाचा हमें भूख नहीं है। तो उसने कहा नहीं पुत्र आओ। उसने हमें समझाया कि नहीं तो मेरे बेटों जैसे हो पुत्र, आओ खाना खाते हैं। हमने बड़ा कहा कि नहीं चाचा जी हमें नहीं खाना, वो ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी, लेकिन उन्होंने ना कहा कि नहीं आओ। अब उनके साथ चले भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। हमने कहा चलो यार अल्लाह की तरफ से जो है वो हमें रिज़्क मिल रहा है तो उसको आप इनकार नहीं करना। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, हम चले गए। तो हम चले गए उनके साथ, उन्होंने हमें वहाँ पे जनाब ना बहुत ही अच्छा बहुत ही ज़बरदस्त खाना खिलाया। तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हमें इज़्ज़त के साथ खाना खिलाया। तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो 50-60 खर्च किया हम पे, और पाकिस्तानी जो देख लें उन्होंने हमको 50-60 तो क्या वो वहाँ पे हमें 1-2 दिन दे के भी राजी नहीं थे। तो हमने उनसे पूछा कि चाचा जी आप कौन है और किधर जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि पुत्र मेरा जो है वो मैं कनाडा जा रहा हूँ, तो मेरा वहाँ पे जो है वो बेटा होता है, तो मैं उधर उसके पास जा रहा हूँ। उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया चाचा जी आपका, जो आपने हमारी इतनी मदद की खाना खिलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमें वहाँ पे बताया कि नहीं हम पाकिस्तानी यार आप हमारे भाई हैं, आप हमारे जो है वो इबादतगाह जो है आपके मुल्क में है और मैं करतारपुर में है, तो आप उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसके नस्बत से हमारा आपसे रिश्ता है, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं कि जो आप हमारी इबादतगाह की इज़्ज़त करते हैं। हमने कहा चाचा जी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा इस तरह जो है वो मतलब उन्होंने खाना वगैरह खिलाया। उनका भी कोई 2-3 घंटे बाद की फ़्लाइट थी, हम उनके साथ गपशप करते रहे, बातें वगैरह करते रहे। तो उसके बाद वो चले गए, लेकिन हमारा जो था वो तकरीबन 5-6-7 घंटे और भी हमारा स्टे था, लेकिन हमने खुदा का शुक्र किया कि यार हमें खाना मिला है। और उसके बाद खाना वगैरह खाए 5-6 घंटे गुजरने के बाद जो है वो फिर हमारी फ़्लाइट आ गई। वहाँ से हमारी फिर बोर्डिंग हुई, टिकटें वगैरह हुई, वो हुआ कि आगे से जो फ़्लाइट थी वो भी जो थी वो भी एयर अरेबिया की ही थी। उसमें हम बैठ गए, तो उसमें जनाब बैठने के बाद जनाब वहाँ पे वो थकी हुई थी, तो टिकट भी ज़ाहिर बात है हमारी बिल्कुल थर्ड क्लास थी, पीछे पीछे दुमची में ही उन्होंने हमें बिठाया जनाब। और उधर से वो पानी जो था वो 1 दिरहम का देते थे, और खाना वगैरह भी के मुख्तलिफ रेट थे, लेकिन हमारे पास वो 1 दिरहम भी नहीं था। हम क्या करते, लेकिन चुप करके बैठे रहे और शुक्र किया कि यार इन्हें अपने चाचा जी ने मुझे जो है खाना खिला दिया। और खैर जो है वो रात को जनाब 3 बजे जो है हम सियालकोट समड़ियाल एयरपोर्ट पे पहुंच गए। हमारी वहाँ से जो थी वो सियालकोट की जो है वो फ़्लाइट थी। सियालकोट समड़ियाल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो है हम वहाँ से जनाब बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद जो है वो आगे जनाब एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो वहाँ पे हमने जनाब पाकिस्तानी सिमें ऑन की और बाकी वो कॉल कर दी कि घर वालों को कॉल की। तो खैर जो है वो हमने पाकिस्तान में अपने घर वालों को कॉल कर दी कि हम जो है वो सियालकोट में पहुंच गए हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पे तैयार रहें आने के लिए, क्योंकि हम रिपोर्ट होके आएंगे तो आगे पता नहीं क्या होगा। तो खैर जो है उन्होंने कहा कि हमें कंफर्म करके बताओ कि हमने आप कहाँ पे आना है। हमने कहा चलो थोड़ी देर तक ना आपको बताते हैं। पहले तो हमें आगे नहीं पता था कि हमारे साथ अब क्या होना है। खैर वहाँ जहाँ पे अपना ये वाला थे वो मतलब बोर्डिंग होती है, वहाँ पे जब इंटर एग्जिट की वो जो मोहर लगाते हैं, जब जाते हुए वो एग्जिट की मोहर लगाते हैं, जब वापस पाकिस्तान में आते हैं तो मोहर लगाते हैं कि पाकिस्तान में इस तरीके को जो बंदा इंटर हो गया है वापस। तो वहाँ पे उन्होंने हमको सभी को कहा कि डिपोटी जो है वो एक साइड पे हो गया। डिपोटी वालों को जरूरत था, पता था डिपोट होकर एक साइड पे हो गया। तो वहाँ पे जनाब जो उन्होंने हमें पकड़ लिया। पकड़ के उन्होंने कहा कि चले अब आपको जो है वो गुजरांवाला में FIA का जो ऑफिस है वहाँ पे लेके जाया जाएगा, चांद का किला में। तो हमने कहा चले ठीक है। हमने वहाँ पे जो है अपने घर वालों को कॉल कर दी कि जो है वो उस टाइम जो हमारी वो बोर्डिंग वगैरह क्लियर होते होते वो सुबह के 5-6 हो गए थे। हमने कॉल कर दी कि जो अपना आपने गुजरांवाला में चांद का किला जो है वहाँ पे जो FIA का ऑफिस है वहाँ पे आ जाना है, तो कुछ कर लें। तो उन्होंने कहा ठीक है हम पहुंच जाएंगे। तो खैर वहाँ पे पहुंचे। वहाँ पहुंचने के बाद हमने उनको कहा कि कुछ खाना वगैरह भी साथ लेना, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। तो खैर जो है वो उन्होंने तो फिर ज़ाहिर बात है 4-5 घंटे सरगोदा से गुजरांवाला में कोई इतना ज़्यादा अच्छा रोड भी नहीं है, 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं।
تو ہے پہنچتے پہنچتے، لیکن وہ جو ہمارے ساتھ گجرات کا لڑکا تھا اس نے کہا پہلے کہ ان کے اس کے گھر والے جو تھے وہ پہلے پہنچ گئے، کیونکہ گجرات اور پنجاب والے میں کتنا سارا فاصلہ، صرف 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ تو وہ جلدی پہنچ گیا، انہوں نے وہاں پہ انہوں نے میرا کھانا وغیرہ دیا، ہم نے مل کے کھایا، الحمدللہ شکر ادا کیا۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے ہمارے نام بتا لکھے، انہوں نے ہم سے ایجنٹ وغیرہ کا پوچھا کہ آپ کو کیسے گئے تھے، کیوں گئے تھے، ایجنٹ کا نام بتائیں۔ وہ مطلب گالیاں نکال رہے تھے، ساتھ میں مار رہے تھے کہ بتاؤ تمہارے پیو لگتے ہیں، بتاؤ کون ایجنٹ تھا، کیسے پیسے لیے تم نے، اسی طرح انلیگل دوسرے ملک میں کیوں گئے، جیسے پھر آپ کو پاکستانیوں کا پتہ ہی ہے۔ تو ہے جو ہے وہ وہاں پہ میں نے تو دوسروں کا تو مجھے نہیں پتا، دوسروں نے نام وغیرہ بھی اپنے پاس سے بتا دیا، ان کو بتا دیا، میں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ ایرانی ایجنٹ تھا، تو اس کو ہم نے پیسے جو ہے بینک سے دے دیے تھے، سوچے تھے، میں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو خیر جو ہے ہم نے وہ پوچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ہمیں وہاں پہ جیل میں بند کر دیا، مطلب رات جو ہے ہم نے ایف آئی اے کی جیل میں گزاری ہے، کہ نیکسٹ صبح جو ہے وہ ہمیں کوئلہ والا سینٹرل جیل میں لے کے گیا۔ سینٹرل جیل میں لے جانے کے بعد جو ہے ہم نے پہلے سنا ہوا تھا کہ جو یار نا انٹر ہوتے ہیں نا جیل میں، تو وہ ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے، وہ پیچھے سے گردن میں ایک چپیڑ مارتا ہے، ان کی سلامی ہوتی ہے جو نئے آتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے ادھر کانیاں کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یار کہ اب کدھر سے آئی کدھر سے آئی، لیکن اللہ کا شکر ہے ادھر سے بھی ہم بچ گئے، ہم سے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب ہم جیل میں انٹر ہوئے آگے گئے تو جناب آگے جناب جو نا ایک قیدیوں کا آپ کو پھر پہلے ہی پتہ ہے کہ جیسے آپ نے روڈ پہ سڑک سے گاڑی میں گزرتے ہوئے دیکھے ہوں کہ جب وہ عدالت میں لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ویسے بھی ادھر سے گزرتے ہوئے بھی راستے میں شور مچا رہے ہوتے ہیں۔ تو ادھر جب ہم پہنچے تو انہوں نے جناب روڑا ڈال دیا، نعرے لگانے، او ڈپوٹی آ گئے، او یورپ دے آ گئے چمنڈے بھائی، یورپ کی چس لے کے آ گئے۔ تو ہم جو ہے وہاں پہ پہنچ گئے جناب، وہاں پہ اس طرح ہوا کہ پھر انہوں نے ہمارے ہمیں وہ ایک سامنے ایک بیرک میں لے کے گیا، مطلب ادھر ہر طرح کے لوگ تھے، مطلب جنہوں نے مختلف جرم کیے ہوئے تھے، ہر طرح کے لوگ تھے۔ تو وہاں پہ جناب انہوں نے ہمیں ایک بیرک میں ٹھہر کے اب آپ نے یہاں پہ ہی رہنا ہے۔ بیرک میں رہنے کے بعد جو ہے وہ اس ٹائم شام ہونے والی تھی، شام کا کھانا آ گیا، شام کا کھانا کھا کے جناب ہم وہاں پہ ہی سو گئے۔ سونے کے بعد جو ہے جناب صبح انہوں نے صبح وہ جناب ایک موٹا سا آ گیا، اور ڈپٹی وہ جو جیل کا سپریڈنٹ تھا وہ آ گیا جناب، انہوں نے ہمارے نام نہ بولنے جا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہمیں سمجھایا کہ میں ایک لڑکے سے پوچھوں گا نام کیا ہے، اب لوگوں نے اپنا نام بتانا، اس کے بعد پوچھنا کہ کہاں سے، اس نے کہا اپنے شہر کا نام بتانا ہے، پھر میں پوچھوں گا جرم کیا ہے تم لوگوں نے، جو بھی تمہارا جرم ہے وہ بتانا ہے۔ تو اسی طرح کر کے وہ جناب ایک ایک لڑکے کو بلاتے، نام کیا ہے، ہر کوئی اپنا نام بتاتا، اس کے نام بتاتا، عمیر نام ہے، وہ پوچھتے کہاں سے ہو، میرا سرگودا تھا، میں نے سرگودا بتایا، جرم کیا ہے، ڈپوٹیا۔ اسی طرح کر کے مطلب سارے انہوں نے مطلب اس طرح کیا، وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیج پہ نام لکھتے جا رہے ہیں کہ یہ بندے جو ہیں انٹر ہو گئے ہیں جیل میں، ان کا یہ جرم ہے۔ انٹر کرنے کے بعد جس طرح وہ کرتے کرتے جناب دوپہر کے 12 بج گئے، دوپہر 12 بجنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اب کھانا کا ٹائم ہو گیا، کھانا کھا لو۔ ادھر جناب دال پکی ہوئی تھی، اور ساتھ میں جناب اتنی بڑی جو روٹیاں تھیں وہ آ گئی، ہم نے وہ بیٹھ کے کھائیں۔ اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ چلو صفائی کرو، جیب تھی جڑے پتھر شتر پہ نے کاغذ شاغذ ہے چھوڑ لو جناب، وہ چال لی۔ اس کے بعد جو ہمیں ایک اور سائڈ پہ وہ ڈپوٹیوں والی سائڈ پہ لے کے گیا، اور کیونکہ ظاہر بات ہے مجرم تو تھے نہیں اتنے زیادہ کہ ہمیں کوئی جرم وغیرہ اتنا بڑا کیا ہوا تھا، یہ کرمنل تھے، تو وہ ایک سائڈ پہ انہوں نے علیحدہ کمرے میں لے کے جانا تھا، تو وہاں پہ لے کے گیا جناب۔ راستے میں ہم نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ جیل میں یار ایک اپنی دنیا مطلب آباد تھی، دوستیاں یاریاں لگی ہوئی تھیں جناب، گروپ بنے ہوئے تھے، اس کے بعد دکانیں اندر موجود تھیں جناب، چرسے نشید بنگی پتنی کیا کیا جناب ان کے نظام تھے۔ یار ظاہر بات ہے اچھے لوگ بھی تھے جو اندر جا کے مومن ہو جاتے ہیں، مطلب نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں، جو کچھ نہ کچھ خاندانی ہوتے ہیں یا جن کے اندر کوئی احساس نہ کی چیز ہوتی ہے، وہ وہاں پہ جا کے مطلب اچھے ہو جاتے ہیں کہ یار کیا فائدہ۔ تو خیر جو ہے ہم نے وہاں پہ گئے، ایک رات تو پہلی آ چکی تھی، دوسری رات جو تھی ہمیں وہ بھی گزارنی پڑ گئی ادھر ہی۔ دوپہر کے بعد جناب شام ہو گئی، شام کے بعد پھر کھانا کھایا، سو گئے جناب۔ اوپر سے ٹھنڈ تھی جناب، پانی جو ہے وہ جو ایک کمرہ انہوں نے دیا دوسروں کی نسبت وہ اچھا صاف تھا، وہاں پہ ہم نے گزاری رات جناب۔ اوپر صبح جناب وہ ٹھنڈا پانی تھا، اس کے بعد ہم نے ہاتھ منہ دھویا جناب، نہانے کو بڑا دل کر رہا تھا لیکن پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ جب ہاتھ لگا تو دل نہیں کرتا تھا کہ ہاتھ منہ بھی دھوئیں۔ تو خیر جو ہے وہ ہم نے جناب اس طرح پھر ہاتھ منہ دھویا جناب، صبح ہو گئی، صبح کے بعد پھر ہم نے کھانا وغیرہ کھایا، کھا پی کے جناب
इधर तक फिर वो उन्होंने हमें एक कहा कि चलो अब आप लोग की जेल में वकील वगैरह जो थे, हमने हमारा जो दूसरे दिन ही हो गया था वो चमल के वो क्या उसको बोलते हैं चलमके के वो क्या लफ्ज़ आप मुझे सही लफ्ज़ में से याद नहीं है, चलमके के कोई इस तरह का वो लफ्ज़ है, वो जमा करवाने होते हैं। उसके बाद ज़मानत वगैरह होती है, वो वकील वगैरह हमने कर लिया था। दूसरे दिन हमारा हो गया था। उन चारों ने इकट्ठे ही वकील करवाया था, एक ही करवाया था। करवाने के बाद जो है वो हमें वो एक जगह लेके गए थे और में जहाँ पे जज बैठा हुआ था वो जनाब दोस्तों एक ना 50 फुट लंबा पाकिस्तानियों के आप देखें कि हर किसी को कड़ी लगाने की बजाय कोई आप देखें कि क्या तकनीक है कि एक 50 फुट लंबा संगल था जनाब, उन्होंने उसके साथ ही एक संगल इस तरह घुमाया, उधर ताला लगा दिया, दूसरे आदमी को भी इस तरह साथ साथ जो है वो संगल लगाते हैं। वो एक संगल के साथ उन्होंने 50-60 बंदा जो है वो एक संगल के साथ ही बांध दिया। तो है जो है वो हमें जनाब लेके गए जज के पास, वो उन्होंने हमारे से जमल के वो जमा करवा के जनाब, तो वहाँ पे वो जज जो हमारे हाथों पर मोहर लगाता गया जनाब। लगाने के बाद जो वो फिल्म के जमा करवाने के बाद जो हमारी जमानतें होने के बाद जनाब उन्होंने कहा कि आप तो आज़ाद हो जा सकते हो। जाने के बाद जनाब हमने दरवाज़ा खुल गया कि तो उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। हमने शुक्र अल्लाह किया कि यार हमारी जान छूट गई। और जो छोड़ने से पहले उन्होंने हमारा जो सामान था वो उन्होंने हमें वो ऐसे ही समझो कि वो गायब हो गया। गायब होने से मुराद ये है कि पहले जो हमारा सामान उधर से उन्होंने रखा था FIA वालों के पास, जब हम थे उसके बाद हम जेल में आ गए। हमारे पास जब वापस से हमें वो तो हमें मिले ही नहीं है। उसमें ही हमारी फ़ोटोज़ थी, हमारी वीडियोज़ थी, हमने बनाई थी। लेकिन ये कि उस टाइम हमने एक उधर से वो पूछा उनसे, चौकीदार से वो जो था जेल का, उसे पूछा, उसने कहा बोल जाओ अब नहीं मिलनी कोई चीज़, जाओ शुक्र करो आज़ादी होगी मिल गई है। तो यार हमने दोबारा पूछा भी नहीं किसी से, हम चुप करके जो है वो बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद हमने शुक्र किया कि यार तुर्की की जेल भी देख ली, उधर से भी अल्लाह की शुक्र है आज़ादी मिल गई है। अब इधर जो पाकिस्तान में पहुँचे थे और एक तरफ का जो दुख भी था कि यार हम इतनी मेहनत करके गए थे, तुर्की गए थे, इतने पैसे लगाए खर्च किए, फिर भी जो है हमें वहाँ से भी जो है यहाँ पे आना पड़ा। और एक तरह से खुश भी थे कि यार हम पाकिस्तान में आ गए, और एक तरफ से यार अफसरदा भी थे कि हमने यार यूरोप जाना था लेकिन फिर से पाकिस्तान में आ गए। और एक खैर उस टाइम तो हमने जेल से निकले शुक्र अदा किया और सोचा कि नहीं यार अब दफ़ा करो, यूरोप नहीं जाना है, अब इधर ही रहेंगे, अपने माल डंगर रखेंगे, अपनी ज़मीनें जो हैं उसकी जिम्मेदारी करेंगे, वाई करेंगे जनाब, इधर ही रहेंगे, अब भाई कोई दफ़ा करो नहीं जाना है। उधर से जो है हम जनाब वो अपने अपने घर आ गए। वो गुजरात वाला लड़का जो था वो अपने घर चला गया, हम अपने घर आ गए। बताइए रब्ता तुम्हारा फिर आपस में साथ ही था। और इसके बाद जो आज की वीडियो जो थी वो हम दोबारा टैंकी लगा के रिपोर्ट में यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे जो है वो दोबारा से टैंकी पे जो वो है ना कीड़ा जो है वो बना, हमने फिर से टैंकी किस तरह लगाई और फिर हमारे साथ क्या हुआ। तो मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो